بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائش عمارت کے نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں اور ٹافیاں دستیاب تھی۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جارج تھا۔ جارج تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جارج نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جارج دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جارج کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جارج آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جارج کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جارج آج تک یہی سمجھتا تھا اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جارج نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دے تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جارج سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ تم زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جارج اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جارج اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جارج کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جارج کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جارج سے کہتے، کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جارج کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جارج کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جارج کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جارج اب 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کو بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس جارج کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جارج کو تحفے میں دے دیا جائے۔ جارج کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جارج بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غم گسار اور مونس تھے۔ جارج نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتے تھے۔ جارج انکل کی نشانی گھر پہ رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جارج کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے پاس سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونیسی عرب دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تئیں حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونیسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جارج نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونیسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جارج نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جارج مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جود اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآنی سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جود اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جود اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بر اعظم افریقہ کی گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔ ترجمہ: اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جود اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جود اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جود اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جود اللہ نے افریقہ کے کٹن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں
گھر کے محض 53 سال کی عمر میں اپنے خالق کی حقیقی کو جا ملے۔ جواد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کے وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جواد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جواد کا اسلام قبول کے لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات و اطوار کردار انکل ابراہیم جیسا ہے؟ کوئی غیر مسلم جواد ہم سے متاثر ہو کر جواد القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے؟ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔